السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ 29واں روزہ، 29ویں ساتیں، 29ویں گھڑیاں، 29ویں لمحات، بیت گیا سفر بیت گیا، گھڑیاں ڈھل گئیں اور مزدوری ملنے کا وقت آ گیا، مزدوری ملنے کا وقت آ گیا۔ بس یہ کل مزدوری ملے گی، عصر ہو گئی ہے، مغرب قریب ہے، 29واں روزہ عصر ہے اور ڈھلتی عصر ہے، عصر بھی ڈھلتی عصر ہے، اور 30واں روزہ انشاءاللہ ڈھلتی عصر ہے۔ دیکھیں اسے ڈھلتی عصر میں نا کچھ اللہ کے خزانوں سے لے لیں۔ دیکھیں رمضان میں وعدے ہیں کہ فرشتوں کو کہا کہ سب کچھ چھوڑ دو، میرے روزے داروں کے لیے آمین کہو۔ رمضان کے بعد اللہ فرشتوں کو اپنی عبادت پہ لگا دیتا۔ رمضان میں ایک اللہ کی طرف سے ایک نظام ہے، رمضان میں وہ نظام یہ ہے کہ اللہ پاک نے ہر نفل کو 70 گنا بڑھا دیا۔ اگلا وعدہ یہ ہے، رمضان میں اللہ جل شانہ رات کے آخری پہر میں خود پہلے آسمان پہ تشریف لاتے ہیں اور فرمایا کہ ہے کوئی مانگنے والا، ہے کوئی چاہنے والا، ہے کوئی ایسا جس کی دعا قبول کی جائے، ہے کوئی ایسا جس کی جھولیاں بھر دی جائیں، بے اولادوں کو اولاد، بے رزق کو رزق دے دیا جائے، ہے کوئی ایسا؟ یہ بہت بڑے لمحات ہیں، اب ختم ہونے والے ہیں، اور اپنے آپ کو اب مصروف کرنا ہے، اور اپنے آپ کو بہت مصروف کرنا ہے، اور اپنے لمحات کو بہت مصروف کرنا ہے۔ کیوں؟ پھر یہ لمحات نہیں ملیں گے، پھر یہ ساعتیں نہیں ملیں گی، پھر یہ گھڑیاں نہیں ملیں گی، پھر ہم ہوں گے بھی صحیح تو کیا خبر کہ پھر ہمیں توفیق ہی نہ ملے، کوئی ایسی بیماری، کوئی ایسی تکلیف، کوئی ایسی مشکل میں آ جائے۔ میں اسپتال میں گیا اپنے ایک دوست کے ساتھ اس کی والدہ کی عیادت کرنے کے لیے۔ کہنے لگے والدہ کو دیکھیں کہ شاید کوئی بیماری ہے، جادو ہے، جنات ہے، کوئی روحانی مسائل ہے، کیسے ہیں؟ بوڑھی والدہ۔ تو وہ پرائیویٹ کمرے میں تھے، تو اس وقت ڈاکٹر صاحب کا وزٹ تھا۔ تو میں نے کہا ہم وارڈ میں چلتے ہیں، عمومی وارڈ میں، اس نیت سے کہ لوگوں کی جا کے عیادت کریں گے۔ فرمایا جو کسی مسلمان کی اللہ کی رضا کی خاطر عیادت کرتا ہے تو 70,000 فرشتہ صبح جائے تو شام تک، شام جائے تو صبح تک اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں۔ میں ایک جگہ جا کے کھڑا ہو گیا، دیکھا تو ایک صاحب کی دونوں ٹانگیں کٹی ہوئی تھی۔ یہ کیا ہوا آپ کو؟ کہنے لگے یہ پاؤں پہ ایک چھیت سی لگی، ایک دانہ سا بنا، وہ پھر دانہ ٹھیک نہ ہوا تو پھر وہ زخم بڑھتا گیا، پھر انگوٹھا کاٹ دیا، پھر میں نے کہا ٹھیک ہو گیا، پھر انگوٹھا ٹھیک ہو گیا، پھر زخم ہو گیا، پھر پاؤں کاٹ دیا، پھر پنڈلی کاٹ دی، پھر حتیٰ کہ آدھی ران کاٹ دی، اور کہا میں پھر ٹھیک ہو کے گھر آ گیا۔ مرحلہ وار ہسپتال جاتا رہا۔ کچھ عرصے کے بعد دوسرے پاؤں پہ یہ کچھ ہو گیا، اور اب عالم یہ ہے کہ وہ بھی مرحلہ وار جسم کا حصہ ٹانگ کٹتے اب یہاں تک کاٹے، اور کہتے اس کی آنکھوں سے آنسو تھے۔ کہا کہ مجھے وہ لمحے یاد ہیں جب میں کھڑے ہو کے نماز پڑھتا تھا، مجھے وہ لمحے یاد ہیں میں کھڑے ہو کے تسبیح پڑھتا تھا، میں طواف کرتا تھا، میں مسجد کی طرف قدم اٹھاتا تھا، میں خیر کی طرف قدم اٹھاتا تھا، کسی مسلمان کی مدد کی طرف چلتا تھا، دوڑتا تھا، بھاگتا تھا، اور آنکھ کے آنسو تھے۔ کہا کہ اب کہاں سے یہ لمحہ ملے گا، اب کہاں سے یہ وقت ملے گا، اب کہاں سے یہ گھڑیاں ملے گی۔ 29 ڈوبتی عصر رمضان کی، اور مغرب ہونے والی، اس لیے فرمایا قرآن حدیث میں آتا ہے، آقا کا فرمان ہے سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا، آسمان سے ایک آواز دینے والا آواز دیتا ہے رات کی تنہائیوں میں، اے خیر کی طرف چلنے والے آگے بڑھ، اے شر کی طرف چلنے والے اب رک جا۔ تو آپ خیر کی طرف چلنے والے ہیں، آپ خیر کی طرف قدم اٹھانے والے ہیں، آپ خیر کی طرف بڑھنے والے ہیں، اب ذرا قدم بڑھا دیں، اب ہمت بڑھا دیں، اب حوصلہ بڑھا دیں، اور اللہ توفیق دے نا، اللہ توفیق دے۔ ایک عمل بتاتا ہوں، آج تک کسی کو بتایا ہے، کبھی قضا نہیں ہوا،
2 رکعت نماز نفل پڑھ کے حاجت کے کسی وقت بہت تنہائی توجہ سے، اس کے بعد 3 دفعہ سورۃ یاسین پڑھ لے، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا، اللہ سے جو مانگے ملے گا انشاءاللہ۔ یہ بہت طاقتور نفل ہے، بہت طاقتور نفل اور بہت حیرت انگیز نفل ہے، بہت زبردست نفل ہے۔ اور اس کے میں سورۃ یاسین کا ایک یاد آیا، سلام قولا من رب الرحیم، جو کہتے ہیں نا مجھ سے خوشیاں آتی ہیں اور چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، اول آخر ایک بار درود پاک کے ساتھ۔ پھر سنیے، جو کہتے ہیں خوشیاں آتی ہیں چھن جاتی ہیں، اس سے کہیں 40 بار صبح شام پڑھ لیں، 40 بار صبح شام پڑھ لیں۔ زبردست عمل ہے، بہت کمال عمل ہے۔ اور ایک چیز اور بتا دوں، وہ بھی انشاءاللہ فائدہ دے گی۔ جب آپ کسی منجن سے، کوئی بھی دنیا کا منجن ہونا، پیسٹ ہو، منجن ہو، برش ہو، کوئی بھی چیز ہو، سوائے مسواک کے، مسواک سے کبھی مایوس نہیں کرتا۔ اگر مایوس ہو جائیں تو ہتھیلی پہ سفید نمک رکھیں، سادہ نمک، یہ جو دیسی نمک ہوتا ہے، یہ دیسی نمک رکھیں اور سرسوں کا تیل ڈالیں اور اس کو منجن کی طرح ملیں، ہلکا 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 ہلکا۔ نمک اگر ذرا پیسا ہوا باریک ہو تو اچھی بات ہے۔ اور 10 منٹ تک اس کی رالیں بہائیں، تھوک ڈالیں اور 10 منٹ بعد نیم گرم پانی سے کلی کر لیں۔ ایسی بیماریاں جاتی ہیں دانتوں کی، ایسی جاتی ہیں آپ سوچ نہیں۔ صبح شام کر لیں، دن میں چند بار کر لیں، چند دن کر لیں۔ نمک اور سرسوں کا تیل کا منجن آپ کو بہت فائدہ دے گا انشاءاللہ۔ جزاک اللہ۔ السلام علیکم۔ یہ اصلی جھاڑو ہے کعبہ کے اندر کا، اور یہ کاپی ہے، یہ بردہ یمانی، بردہ یمانی جو ہے قصیدہ بردہ شریف، جی جی جی، یہ بردہ تھا، اس شکل کا تھا۔ بردہ کہتے ہیں چادر کو، چادر، جی جی، اور سلائیاں، اور یہ کعبہ کے اندر کا غلاف ہے۔ اچھا، روضہ کے اندر کے غلاف اور کعبہ کے غلاف کا فرق یہ ہوگا کہ وہاں حضور کی شان میں آیت ہوں گی، یہاں اللہ کی، یا حنان یا منان، اللہ اکبر، اللہ ہدی للناس ہدی للعالمین، اول ووضع للناس ببکۃ مبارکا وہدی للعالمین۔ قرآن کی کعبہ کی، یہ کعبہ کے اندر کا غلاف۔ یہ ریاض الجنہ کا قالین ہے۔ اللہ اکبر۔ میں ترمذ گیا تھا، جی جی جی، وہاں کے ایک درویش نے یہ ہدیہ ان کی شفقت سے ملے تھے ترمذ میں، ساتھ تسبیح بھی ہے ساتھ، جی جی۔ یہ بھی کعبہ کے اندر کا غلاف، اور یہ بڑوں کے، میرے مرشد ان بڑوں کی کچھ تبرکات ہیں۔ یہ حضور فلسطین میں شعیب علیہ السلام کا، یہ ایک پرانے بزرگ کی تلوار، یہ بھی وہی پرانی، یہ ہاتھ کا لکھا ہوا مخطوطہ ہے، یہ پھر پرانے مطبوع ہیں۔ کعبہ کا غلاف ہے، یہ بھی پرانی کتابیں ہیں۔ یہ بھی غلاف کعبہ ہے، یہ بھی غلاف کعبہ ہے۔ یہ دیکھیے، یہ ریاض الجنہ کا قالین ہے، قالین۔ ارے اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ یہ بھی۔ یہ کتنا عرصہ لگا آپ کو سب کچھ جمع کرتے ہوئے حضرت جی؟ عطا ہوتی گئی، عطا ہوتی۔ اور یہ سوری، یہ بھول یہ قالین ہے مسجد اصحاب صفا کا، 9/14 کا پورا قالین ہے۔ پورا قالین ہے یہ، پورا جو وہاں پہ بچھا ہوتا ہے؟ جی، بچھا ہوا ہوتا ہے۔ ارے واہ، یہ کب آپ کے پاس آیا؟ بس آ گیا۔ اللہ اکبر۔ ہمارے ایک بزرگ گزرے ہیں بڑے اللہ والے، وہ ہر شخص کو استغفار بتاتے تھے اور استغفار کا تعویذ لکھ کر دیتے تھے، کل اس کو گھول کے پی لو، گلے میں ڈال دو، یوں کر دو، یوں کر دو۔ ہر شخص کو استغفار بتاتے تھے۔ کسی نے پوچھا آپ ہر شخص کو استغفار بتاتے ہیں؟ فرمایا کہ آسمان سے روزانہ خیر بھی اترتی ہے، شر بھی اترتا ہے، بلائیں بھی اترتی ہیں، مصیبتیں بھی اترتی ہیں اور برکتیں بھی اترتی ہیں، اور وہ ہمارے گناہوں کے بقدر اترتی ہیں۔ اور پھر ایک حدیث سناتے تھے، فرماتے تھے میں نے مشکات شریف میں ایک حدیث دیکھی ہے کہ انسان جب خطائیں کرتا ہے، گناہ کرتا ہے، تو وہ خطائیں گناہ اتنی زیادہ ہو جاتی ہیں، حدیث کا مفہوم عرض کر رہا، اتنا زیادہ ہو جاتی ہیں کہ ہمارے رزق کے دروازے کو بند کر دیتی ہیں، اور رزق کا دروازہ تھوڑا سا کھلا رہ جاتا ہے، باقی بند ہو جاتا ہے، باقی بند ہو جاتا ہے۔
اس کی ایک مثال دیتا ہوں. ہمارے والد صاحب رحمۃ اللہ کے جو باغ تھا، اب تو حکومت نے اس میں پابندی لگا دی ہے. پہلے باغ کا پانی اسپیشل بنتا تھا. باغ کا پانی جو ذمہ دار ہیں ان کے پتہ ہے، اور باغ کو بہت پانی دیتے تھے. اور جہاں باغ ہوتا ہے، اب بھی گورنمنٹ کا لا ہے، وہاں حکومت سڑک نہیں بنا سکتی، وہاں حکومت باغ کو نہیں کاٹنا. مقصد یہ ہے، انگریز ایک قانون بنا کے گیا تھا کہ باغ جہاں لگا دیں وہاں کالونی نہیں بن سکتی، وہاں مراعات ہیں، رعایتیں ہیں. تو ہمارے باغ کا پانی بڑا بنا ہوا تھا، ایک بڑا اسے موگا کہتے ہیں، بڑا پائپ لگا ہوا تھا، جو بڑے بڑی زمینوں کو جتنا پانی ملتا تھا اس باغ کو اتنا ملتا تھا. ہمارے پڑوس میں میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے رشتہ دار تھے. ایک دفعہ دیکھا تو پانی آیا ہوا ہے. اچھا، اس کا کوئی وقت نہیں ہے، وہ جس وقت چاہے نہر چلے گی تو پانی مسلسل چلے گا، کوئی وقت نہیں ہے. اب بھی وہ موگا ہے، اس کا کوئی وقت نہیں ہے. جیسے کہ عام ذمہ داروں کے اتنے گھنٹے ہوتے ہیں، اتنے ہوتے ہیں، اس کا کوئی وقت نہیں ہے. 24 آور 24 گھنٹے وہ پانی چل رہا ہے. انہوں نے بہت کوشش کی، مصنوعی پودے لگا کے باغ کا پانی بنوانے پہ نہ بنوا سکے. اب انہوں نے کیا کیا، میرے والد صاحب رحمۃ اللہ نے مجھے خود بتایا. ایک دفعہ دیکھا تو باغ کو گرمی سختی پانی کی اشد ضرورت تھی. اس وقت ان کی پانی کی باری بھی تھی، ان کی باری تو مسلسل چل رہی تھی. جب بھی نہر آئے تو نہر کے آتے ہی بس پانی لگنا شروع ہو جاتا تھا. دیکھا کہ پانی نہیں آ رہا، بہت حیران ہو گئے. میں آپ کو استغفار کی مثال دے رہا ہوں، غور سے سمجھے گا. نوکر کو بھگایا، اس کو جا کے دیکھا، اس نے کہا جی موگا بند ہے. وہ کیسے بند ہو سکتا ہے؟ اس نے کہا تھوڑا تھوڑا پانی آ رہا. جا کے دیکھا تو ایک ہانڈی آ کے دی ہوئی تھی. ہانڈی کا منہ ہوتا نا ایسے، پانی اس کے اندر یوں آ جاتا. سمجھ گئے؟ موگے کے آگے ہانڈی دی ہوئی تھی، اور ہانڈی کے اندر پانی آ کے اس کو مزید پریشر دے کے اس نے بند کیا ہوا تھا. انہوں نے جو ہانڈی ہٹائی اور وہ موگا جو ہے وہ چلنا شروع ہو گیا. اچھا، وہ ہانڈی تھی ہماری اپنی، پانی اتنا ہو جاتا تھا کہ وہ ہانڈی آگے دے دیتے تھے، تھی اپنی. پھر جس وقت پانی آتا تھا نہر میں، اکثر آتا تھا، کچھ مہینے نہیں آتا تھا، اکثر آتا تھا. اب بھی وہ اپنی عورتوں کو وہاں ننگا کر کے بٹھا کے کپڑے دھونے کے لیے بٹھا دیتے تھے اسی جگہ، کیونکہ پانی آئے گا، انہوں نے ہانڈی ہٹانی ہے. ہانڈی اکثر ہوتی تھی. اب ہانڈی ہٹانے کے لیے یہ بندے کیسے آئیں گے؟ جب بندے آئیں گے ہی نہیں، کیونکہ عورتیں بیٹھی ہیں کپڑے دھو رہی ہیں، اور وہ بیچاری جس حالت میں بیٹھی ہیں، اسپیشل ان عورتوں کی ڈیوٹی لگتی تھی. رزق کے دروازے جب بند کرنے ہوتے ہیں، پانی کے دروازے جب بند کرنے ہوتے ہیں، یہ چالے میں آپ کو بتا رہا ہوں، یہ انداز بتا رہا ہوں. اب حدیث مبارک پھر سنیے. جب انسان کی خطائیں اور گناہ بڑھ جاتے ہیں تو رزق کے دروازوں کے سامنے یہ گناہ آ جاتے ہیں، اور رزق یا بند ہو جاتا ہے یا تھوڑا ہو جاتا ہے. اور اب حدیث کا اگلا حصہ سنیے، مفہوم عرض کر رہا. فرمایا کہ جب بندہ استغفار کو اپنے لیے لازم قرار دیتا ہے تو یہ استغفار ان گناہوں کا ازالہ بن جاتے ہیں، ان گناہوں کو ختم کرنے کا ذریعہ بن جاتے ہیں، اور رزق کے دروازے کھل جاتے ہیں. اور جب رزق کے دروازے کھلتے ہیں، اللہ عطاؤں اور بارشوں کی اور رحمتوں کی اور کرم کی اپنی خاص نزول اور بارش کرتا ہے، اور اللہ اس کے لیے وسعت، عافیت اور برکت کے دروازے کھول دیتے ہیں. آگے سے ہانڈی ہٹ جاتی ہے. جب ہانڈی ہٹ جاتی ہے تو اتنا چوڑا موگا، تو اس میں سے پانی کا فلو آتا ہے، اتنا پانی آتا ہے کہ سارا باغ ایسے تر بتر ہو جاتا ہے، اور اس کا ثمر ٹھیک ہوتا ہے. اس پودوں کو، یعنی آم کے درختوں کو مطلوبہ چیز پانی مل جاتا ہے. جس وقت استغفار آئے گا وہ ہانڈی ہٹ جائے گی جس نے پانی کو بند کیا ہوا ہے.
اور جب پانی بند کیا ہوا ہے وہ ہانڈی ہٹ جائے گی، اور پھر اللہ غیب سے دروازے برکت کے، عافیت کے، کرم کے کھولیں گے۔